مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو کوئی چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے گی کیونکہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں اسٹوریز کی وجہ سے موویز میں کچھ چیزیں اس طرح کی دکھائی گئی ہیں، یا ایون ڈرامہ بھی ہمارے یہاں آج کل جو بنتا ہے اس کے اندر ایک جو ہمارے یہاں پہلو لوگوں کو مورلی ٹھیک رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اچھا آدمی ہے، دل سے اچھا آدمی ہے اور وہ آنیسٹ ہے اور اس کے اندر سرٹن مورل کیریکٹرسٹکس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب کچھ زندگی میں بہت اچھا ملے گا۔ یہاں پر میں یہ بات تھوڑی سی کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ اچھے آدمی ہیں اور آپ ایماندار ہیں تو آپ کو جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اور جس حد تک آپ محنت کر رہے ہیں اسی چیز کے اندر آپ کو ترقی مل جائے گی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کیونکہ میں ایک ایماندار یا اچھی سوچ کی انسان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت توڑ کے کوئی آ جائے گا اور وہ آ کے مجھے بہت کروڑوں روپے دے دے گا اور میں بہت بڑی انڈسٹریلسٹ بن جاؤں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چیز میں بہت واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ینگ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ایون جو لوگ ہمارے یہاں زندگی بھر بہت محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ آف ڈے ان کو سمجھ میں آتا ہے جب وہ 40-50 سال کے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ترقی ہم جس طرح کی سمجھ رہے تھے ہم کر پائیں گے اس طرح کی ہم نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اگر تم ایمانداری سے چل رہے ہو تو تمہاری کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی مدد ہو جائے گی ایکسٹرا آرڈنری کہ تم ایک دم سے بہت امیر ہو جاؤ گے، تم بہت بڑی ملکیت کے مالک بن جاؤ گے، تمہیں کوئی بہت بڑی جائیداد مل جائے گی، جو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن چلیں دوسرے لوگوں کی فلمیں چھوڑ کے ہم اپنے جیسے ڈرامہ کی بات کرتے ہیں اور زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ ہمارے یہاں ہمیشہ اس طریقے سے ہوتا آیا ہے۔ اچھا، اس میں کسی ڈیوائن انٹرونشن کی بات نہیں کر رہی، کوئی آدمی دعا مانگے، بہت تہجد پڑھے اور بہت اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، تو وہ ایک سیکنڈری بات ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ مقصد یہ کہنے کا کہ اس ڈائریکشن میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ سمجھنا کہ میں کروں کچھ نہیں اور مجھے حاصل بہت کچھ ہو جائے کیونکہ میں ایک اچھی آدمی ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ میں کسی اسپیکر کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ اگر ایک آدمی بہت بہت ایماندار ہے لیکن اس کو بس چلانی نہیں آتی اور آپ اس کو بس کا ڈرائیور بنا لیں تو کیا وہ بس چلا لے گا؟ تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہاں، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی بس چلانے کے لیے آپ کو بس چلانا آنا چاہیے نا، آپ کو ڈرائیونگ کا کورس کرنا پڑے گا، ادروائز آپ سیکھنی پڑے گی آپ کو ڈرائیونگ، ادروائز آپ نہیں اچھا ڈرائیور بن سکتے۔ تو صرف اس لیے کیونکہ میں بہت ایماندار ہوں تو بہت اچھی ڈرائیور بن گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک بیک آف دا مائنڈ لوگوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، وہ ہمارے لٹریچر میں، ہمارے ڈرامہ میں، جو فلمیں ہم دیکھتے ہیں، جن ملکوں کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، جس ملک کی ہم فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں ہمیں کامنلی یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کی بہت قریب اگر آپ اگزامپلس دیکھ لیں پچھلے کچھ 6-8 سالوں کے اندر، آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ آیا تھا پریزاد کے نام سے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی وہ ڈرامہ جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اور جو اس کے اندر ناول تھا وہ ناول ڈیفرنٹ تھا۔ بے شک ناول ڈیفرنٹ تھا، لیکن ہر آدمی نے ناول نہیں پڑھ رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ناول میں سے وہی چیزیں نکال کے ڈرامے میں دکھانی چاہیے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے نزدیک اس بات کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی۔ مثال کے طور کے اوپر، ایک آدمی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، آپ نے اس کو لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی جائیداد دے دی، وہ اس کو سنبھالے گا کیسے؟ بات یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے انڈسٹری دے دیں تو میں امیر ہو جاؤں گی، بات یہ ہے کہ جب مجھے بزنس چلانا آتا ہی نہیں، مجھے ایک فیکٹری رن کرنی آتی ہی نہیں، آپ مجھے 10 فیکٹریاں دے دیں تو میں ان کو بھی برباد کر لوں گی، 50 دے دیں میں ان کو بھی برباد کر لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سیکھا نہیں ہے وہ کام اور میں نے اس کی ڈائریکشن میں کوئی محنت نہیں کری ہے، میرا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مجھے بہت سارے پیسے دے کے چلا جائے گا تو میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ جیسے باہر ملکوں میں لاٹریاں نکلتی ہیں اکثر، تو جن لوگوں کی لاٹریز نکلتی ہیں عموماً وہ لوگ بعد میں سڑکوں کے اوپر مرتے ہیں اور غریب ہو کے مرتے ہیں کہ وہ ہوم لیس ہو گئے یا وہ ان کے پاس کچھ پیسے نہیں بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا پیسہ ایک ساتھ مل گیا، آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا، تو آپ نے اس ڈائریکشن میں استعمال کر لیا پیسہ جہاں ایکچولی آپ کو نہیں کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے اپنے دماغ سے ہمیں یہ نکال دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں سے کوئی اچانک بہت سارا پیسہ لا کے ہمیں دے جائے گا کیونکہ ہم بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس انتظار میں بیٹھ کے اپنی زندگی خراب نہ کریں، ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں ڈرامہ آیا تھا من مائل کے نام سے، اس میں بھی سملر کہانی تھی کہ ایک آدمی، ہیرو بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ کہیں پر جاتے ہیں کسی کے گھر میں اور وہاں جا کے وہ ایک بزرگ آدمی کی خدمت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ بزرگ ان کو ایک پلاٹ دے جاتے ہیں اور وہ پلاٹ اس کو جب بیچتے ہیں تو بہت ان کو کوئی 3 کروڑ روپے کچھ اس طرح مل جاتے ہیں۔ دیکھیں 3 کروڑ روپے مل جانا کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات ہے کہ 3 کروڑ کو 6 کروڑ کیسے بنانا ہے، اور 3 کروڑ کو 3 کروڑ سے کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ 50,000 کے اوپر آ کے اینڈ اپ کریں، تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم لوگوں کو پروگریس کرنا نہیں سکھاتے، اور یہ پرابلم میں کہوں گی ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر ہی ہے تقریباً،
اور اس سوچ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دھچکا پہنچا. فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے اپنی اس سوچ کو بدل لیا, انہوں نے سیکھ لیا, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اس کی بھی میں بھی ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. لیکن ہم نے اپنے آپ کو, ہم اپنی سوچ کو چینج نہیں کیا. ہماری سوچ آج تک وہی ہے, ہم آج بھی وہی پرانے پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ ڈرامہ بنا رہے ہیں. اسی پرانے پیٹرن پہ ہمارا سارا لٹریچر لکھا جا رہا ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھا آدمی ہیرو تو کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے اچھی ہیروئن اس کی قسمت میں آ جائے گی, چاہے وہ لڑکی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی ہو, چاہے بہت پیسے والی ہو. وہ بلا وجہ ایک آدمی کے ساتھ آ کے کسی کی زندگی کرنی شروع کر دے گی, کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی ہے. تو لوگ جب یہ امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تو ان کو دیکھیں اس ڈائریکشن میں تو بے شک مل سکتا ہے جس ڈائریکشن میں آپ کام کر رہے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے کچھ کرنا سیکھا ہی نہیں. میں ایک نارمل فرض کر لیں کہ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہوں, میں کتنی بھی اچھی ہوں, میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے میں انڈسٹریلسٹ بن جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آج کوئی بزنس اسٹارٹ ہی نہیں کیا. جب میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ نہیں کیا تو میں بہت بڑی انڈسٹریلسٹ اور بہت بڑی انڈسٹری کی مالک کیسے بن جاؤں گی؟ میں نہیں بن سکوں گی. اور اگر کوئی مجھے دے بھی جائے گا, اگر آپ لیٹ سے آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوئی کہ فرض کر لیں کہ کوئی سڑک پہ چلتا ہوا میرے نام کر گیا, کیا تو مجھے وہ چلانا نہیں آتا ہوگا. جب چلانا نہیں آتا ہوگا اور میں سیکھنے کی کوئی زحمت نہیں کروں گی تو میں اس بزنس کو برباد ہی کر لوں گی. اللہ ہی کچھ کر دے اس کے اندر تو یقیناً کر دے. تو ظاہر ہے کہ آپ, ویسے تو اللہ مہربان ہے, بے نیاز ہے, اور اس کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمارا کنیکشن پھر اللہ سے ایسا ہو اور ہم پیسہ آنے کے بعد یاد بھی رکھیں اللہ کو, تو بات ہے. لیکن خیر میں سے مذہبی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, پڑھنا لکھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے اندر ٹرانسفارمیشن لانی پڑتی ہے, تو جا کے زندگی کے اندر انسان سیٹل ہوتا ہے. صرف یہ سمجھنا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں, میری سوچ بہت اچھی ہے, میں بہت ایماندار ہوں, میں بہت نیک ہوں, میری سوچ بہت اچھی ہے تو میرے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا. اور زیادہ تر مانیٹری فائدے کے بارے میں اس بات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں فائنینشیل گینز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. مثال میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سب جگہ پہ ہی ایسا تھا, لیکن لوگوں نے سیکھ لیا. اس کے اندر آپ مثال دیکھیں, آپ سنڈریلا کی کہانی دیکھیں, اگر اٹھا کے سنڈریلا کی کہانی بہت سالوں پرانی ہے, اور یہ بہت سارے کلچرس سے نکلتی ہوئی آئی ہے سنڈریلا کی کہانی, اور ہر کلچر کے اندر اس کے تھاؤزنڈس آف ورژنز ہیں. لیکن سنڈریلا کی کہانی جب آپ بالکل ارلی چائنیز کہانی سنڈریلا کی تھی, آپ وہاں سے اٹھا کے دیکھ لیں, یا جو ماڈرن کہانی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سنڈریلا کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ اس کی خوبصورتی تھی. اور خوبصورتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں. لوگ مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ جی انر بیوٹی, میں انر بیوٹی کی بات نہیں کر رہی, میں شکل کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ سنڈریلا کی اسٹوری کے اندر جو اس کی انر بیوٹی تھی وہ تو اس پرنس کو پتہ ہی نہیں تھی کہ اس لڑکی کی انر خوبصورتی کیا, اللہ جانے انر خوبصورتی کیا تھی. سوتیلی اماں سے پٹنا اور گھر کے کام کاج کرنا کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو اس نے شہزادے کو بتائی اور شہزادہ کہے کہ واہ کیا اچھی بات ہے. تو مینلی اس کی خوبصورتی ہی جو تھی وہ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا. اور خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ تو قدرتی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو, اور خوبصورتی کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہر آدمی کے نزدیک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی ایگزامپل نہیں ہے, یا کوئی ایسی کیریکٹرسٹک نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو صرف اس وجہ سے سر آنکھوں میں بٹھا لیں کہ وہ لڑکی خوبصورت بہت زیادہ ہے, اور دوسری لڑکی جو شکل کی خوبصورت نہیں ہے آپ کی نظر میں, آپ اس کو جو ہے وہ اہمیت نہ دیں, اس لیے کیونکہ وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی. اور اس میں خیر انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ اس کی دونوں جو سوتیلی بہنیں ہوتی ہیں وہ بہت بدمزاج بھی ہوتی ہیں. لیکن آئی ایم شیور جب اتنی بڑی بال کے لیے لوگ آئے تھے وہاں پر, تو اس میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوں گی جو شکل کی مناسب ہوں گی لیکن عادت کی بہت اچھی ہوں گی. سب تو سنڈریلا کی اسٹیپ سسٹرز کی طرح سے بدمزاج اور بد شکل نہیں ہوں گی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ خوبصورتی کو صرف ایڈمائر کرتے رہنا اس انتظار میں کہ ایک دن شہزادہ آ جائے گا کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں, یہ ایک بہت غلط سوچ ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے, باہر ملک والوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی فیری ٹیلز کو چینج کریں, عورتوں کو امپاور کریں. ہم اس کے اندر یہ بتانا شروع کریں اب کہ خالی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوگا, اور آپ کو جو ہے یہ سمجھنا کہ ایک شہزادہ ہی آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی چینج ہوگی, اور شہزادہ آ کے آپ کی مدد کرے گا. ملٹیپل کہانیاں اٹھا کر دیکھ لیں, ریپنزل کی سیم سٹوری ہے, اسنو وائٹ کی سیم سٹوری ہے, سلیپنگ بیوٹی کی سیم سٹوری ہے, اور یہ فراک وراک ٹائپ کی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جن ساری سٹوریز کے اندر لب لباب یہی ہے کہ ایک لڑکی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے, بہت حسین ہے, بہت بیچاری ہے, اور کہیں سے ایک شہزادہ آیا اور اس نے آ کے اس لڑکی کی زندگی بدل دی. یہ بہت پرانے زمانے کی سوچ ہے. شہزادے نہیں آتے اور زندگی نہیں بدلا کرتے. اصلی زندگی کے اندر آپ کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے. جو ماڈرن سنڈریلا کی سٹوریز لوگ بناتے ہیں اس کے اندر وہ اس کی امپاورمنٹ دکھاتے ہیں. ایکچولی اس کے اندر ایک کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں کہ جو فیری گاڈ مدر کا کانسیپٹ ہے سنڈریلا کی کہانی کے اندر, کہ فیری گاڈ مدر آتی ہیں اور وہ اس کو اچھے کپڑے پہننے کے لیے دے دیتی ہیں, جوتے دے دیتی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید رائٹر کے ذہن میں یہ بات شاید براڈ
ٹرمینالوجی کے اندر یہ ہو کہ وہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہیں، یا آپ اس سے سمجھنا چاہیں کہ اس کی زندگی کی ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن مل گئی، لیکن ان کا فوکس مٹیریل چیزوں پر تھا کہ اچھے کپڑے پہن لو، اچھے جوتے پہن لو تو تم خوبصورت لگنے لگو گی. تو بات وہاں آگے پھر وہی جاتی ہے کہ خوبصورتی کے اوپر بات آ جاتی ہے. امپاورمنٹ نہیں تھی، اپنے لیے خود کھڑے ہونا نہیں تھا، اپنے لیے آواز اٹھانا اس کے اندر نہیں سکھایا ہوا تھا کہ اگر سوتیلی ماں برا سلوک کر رہی تھی تو بھائی وہ کیوں کہنا مان رہی تھی، اور اس نے اپنے اگر وہ ورژن ہے جس میں ابا زندہ تھے تو شکایت کیوں نہیں کی، اور مطلب یہ کہ نہ کرتی ان کا کام وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اگر وہ بچی تھی ان کے کہے میں تھی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ اتنی بڑی لڑکی تھی تو اپنے لیے آواز اٹھا سکتی تھی. لیکن چلے اس نے نہیں آواز اٹھائی، لیکن کسی حد تک بہرحال وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کانفرنٹیشن دکھانا چاہیے تھا، جو کہ اس کہانی میں نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ باہر کے لوگوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم ایک چیز کو غلط دکھا رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے. انہوں نے اپنی اسٹوریز کے اندر چینجز لانے شروع کیے، اور اب جو وہ اپنی فیری ٹیل کے اندر پرنسیس بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا امپاورڈ دکھاتے ہیں، تھوڑا سا ایسا دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، اس کو کچھ کرنا آتا ہے، وہ کچھ سیکھ رہی ہے، کوئی کوشش کر رہی ہے. اور ہم آج تک وہیں لگے ہوئے ہیں. ہم آج تک عورتوں کو بیچارہ ہی دکھا رہے ہیں، ہم آج تک یہی دکھا رہے ہیں کہ ایک آدمی بہت غریب ہے اور وہ کیونکہ بہت اچھا ہے اس لیے اچانک کہیں سے کوئی اس کی زندگی میں آیا اور اس نے اس کی پوری زندگی بدل دی، بے انتہا دولت اس کو دے دی. اور ہم لوگوں کو ایجوکیشن حاصل کرنا، لوگوں کو کوئی اسکل سیکھنا، لوگوں کو محنت کرنا، لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا نہیں سکھاتے. جیسے مثال کے طور پہ پریزاد کی اب میں بات کروں گی کہ پریزاد کی کہانی کے اندر ڈرامے میں جو انہوں نے دکھایا، انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ جب وہ مالک اتنے مہربان تھے اس لڑکے کے اوپر تو وہ اس کی یونیورسٹی چھوٹ گئی تھی، وہ کہتا کہ مجھے آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیں، آپ مجھے امریکہ جا کے پڑھنے کا خرچہ دے دیں، آپ مجھے جو ہے وہ کوئی یورپ جانے کا خرچہ دے دیں تاکہ میں وہاں جا کے کوئی ڈگری کر لوں، یا مجھے آپ کسی کورس میں یہاں پاکستان میں ہی ایڈمیشن دلوا دیں کہ میں کوئی اسکل سیکھ لوں. یہ دکھاتے کہ بھائی وہ تھوڑی تھوڑی محنت کر کے اس نے کوشش کری ہے اور وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھا ہے. اس طرح کی محنت اور کوشش اور تعلیم، اس کی ترغیب ہمارے یہاں نہیں ہوتی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو ہیروز سمجھتے ہیں، جن کہانیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے بڑی کوئی مورل سپورٹ لوگوں کو مل جائے گی اور کسی قسم کا سبق جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا، تو آپ کو کوئی سبق نہیں مل رہا ہے اس کے اندر. محنت کرنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سبق نہیں مل رہا. سبق یہ مل رہا ہے کہ بس آپ ایک اچھے آدمی ہیں، آپ سب سے پٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا اور آپ کے ساتھ کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. تو آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، میں پھر وہی بات تیسری دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، لیکن اتنا ہی اچھا ہوگا جس ڈائریکشن میں آپ محنت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں بہت بڑی کسی ملٹی نیشنل کی نوکری اچانک آپ کے سر پر آ جائے گی، آپ کسی بہت بڑی کمپنی کے مالک بن جائیں گے، یا آپ کو گوگل والے بلا کے اپنا سربراہ بنا لیں گے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو تو گوگل چلانا ہی نہیں آتا ہوگا، تو آپ وہاں جا کے کریں گے کیا سربراہ بن کے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں بہت ضروری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنا، کوئی ہنر سیکھنا اور تعلیم حاصل کرنا، زندگی کے اندر قربانیاں دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کوئی اور ٹرانسفارمیٹیو پاور آئی ہو جو آ کے میری پوری زندگی ٹرانسفارم کر کے اور مجھے بہت کچھ دے کے چلی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اپنی خامیوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے، اپنے رویوں کو اور اپنے طور طریقوں کو بدلنا چاہیے. اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس چیز کو ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے.